ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در کھل جاتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، مجھے تو لگتا ہے کہ تم تنویر کے ساتھ کوئی شرارت کر رہے ہو، جولیا نے کہا۔ اگر تمہیں تنویر کے ساتھ اس قدر ہمدردی ہے تو پھر ہر وقت اسے ساتھ رکھا کرو تاکہ لڑکیاں اس میں دلچسپی نہ لیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم تنویر سے حسد کرتے ہو، جولیا نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اگر تنویر سے حسد کرتا تو چیف کے ایسے کان بھرتا کہ تنویر اور چوہان دونوں کی اب تک فاتحہ خوانی بھی ہو چکی ہوتی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فضول باتیں مت کرو، تنویر اور چوہان کا کردار بے حد مضبوط ہے، جولیا نے غراتے ہوئے کہا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ ان کا کردار کمزور ہے؟ میں تو چیف کے کان بھرنے کی بات کر رہا ہوں، بہرحال چھوڑو۔ نازیہ جانے اور تنویر، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے رفیق حیات کی باتیں سنی ہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ سچ بول رہا تھا؟ عمران نے شاید موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ ہاں، وہ سیدھا سادہ سا کاروباری آدمی ہے، البتہ تمہاری شاہینہ لارا یقیناً کافرستان میں کسی خطرناک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، جولیا نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ خطرناک پروجیکٹ؟ وہ کیسے؟ رفیق حیات نے بتایا ہے کہ وہ خلائی سیاروں کی مشینری کی انجینئر ہے اور اس سلسلے میں پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، اور کافرستان تو طویل عرصے سے خلائی سیاروں کے سلسلے میں کام کر رہا ہے۔ پاکیزہ بھی اس میدان میں خاصا آگے بڑھ چکا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بظاہر تو ایسا ہے، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے، اس بار جولیا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو مارے پھر رہے ہیں، بہرحال اب چیف کو میں نے یہی رپورٹ دینی ہے اور تم نے بھی، عمران نے کہا تو جولیا کے رہائشی پلازا کے سامنے موڑ دی۔ میں کیا رپورٹ دوں گی؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ جو تم نے محسوس کیا ہے بتا دینا، عمران نے پارکنگ میں کار روکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ تمہیں چائے پلاؤں، جولیا نے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، پھر صحیح، میں نے سردار کے پاس جا کر اس پرزے کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنی ہے اور پھر تمہارے چیف کو رپورٹ دینی ہے۔ وہ اطمینان سے بیٹھا ہے، کام جاری کرتا رہتا ہے اور ہم پتلیوں کی طرح اس کے اشاروں پر ناچتے رہتے ہیں۔ چیک مانگو تو روکھا سا جواب مل جاتا ہے، عمران نے کہا اور تیزی سے کار کو بیک کر کے موڑا اور پھر کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے لمبے قد اور درمیانے جسم کا مالک آدمی بے اختیار چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں پر نظر کا نفیس چشمہ موجود تھا۔ آئیے مس لارا، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے پر موجود شاہینہ لارا مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر رونالڈ، آپ نے مجھے کال کیا تھا، کیوں؟ شاہینہ لارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اس پروجیکٹ کا انتظامی انچارج ہوں، کیا میں پروجیکٹ کے کسی شخص کو کال نہیں کر سکتا؟ ڈاکٹر رونالڈ نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا۔ سوری ڈاکٹر رونالڈ، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو حیرت کی وجہ سے کہہ رہی تھی کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، شاہینہ لارا نے فوراً ہی معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اس دوران میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ مس لارا، کافرستان سیکرٹ سروس آپ کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی ہے، ایسا کیوں ہوا؟ ڈاکٹر رونالڈ نے قدرے برہم سے لہجے میں کہا تو شاہینہ لارا کی معذرت کے باوجود ڈاکٹر رونالڈ کے دل میں اس کے خلاف گراسی پڑ گئی تھی۔ کافرستان سیکرٹ سروس اور میرے بارے میں پوچھ رہی تھی؟ میں سمجھی نہیں۔ شاہینہ لارا کے لہجے میں شدید حیرت ٹپک رہی تھی، اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ کے ساتھ پاکیزہ کون کون گیا تھا؟ ڈاکٹر رونالڈ نے پوچھا۔ سیکیورٹی کی 2 افراد تھے جن کا انچارج جیکب تھا، شاہینہ لارا نے جواب دیا تو ڈاکٹر رونالڈ نے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ سیکیورٹی کے مسٹر جیکب کو میرے آفس میں بھجوائیے، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ دیکھیے مس لارا، ہمارا یہ پروجیکٹ انتہائی خفیہ اور اہم ہے۔ حکومت کافرستان نے ہمیں خصوصی طور پر حکم دیا تھا کہ اس پروجیکٹ کو اوپن نہ کریں اور میں نے یہ بات آپ سب کو بھی بتا دی تھی۔ اس کے باوجود اب کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاغل نے مجھ سے انتہائی سخت لہجے میں آپ کے بارے میں پوچھ گچھ کی ہے اور اس بات پر بے حد چراغاں ہو رہا تھا کہ آپ پاکیزائی ہیں اور پاکیزہ سے ابھی واپس آئی ہیں۔ میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا ہے کہ مس لارا پاکیزائی نہیں بلکہ ایک ریمن ہے اور وہ ایک اہم کام کے لیے ہماری طرف سے 2 ساتھیوں سمیت وہاں گئی تھی، اس نے بڑی مشکل سے جان چھوڑی ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ کافرستان سیکرٹ سروس اس قدر مشتعل ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر رونالڈ نے ہاتھ سے غصیلے لہجے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد کا آدمی جس نے سیکیورٹی کی محسوس یونیفارم پہن رکھی تھی اندر داخل ہوئی۔ میرا نام جیکب ہے جناب، آپ نے طلب کیا تھا، آنے والے نے سلام کرتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا تو جیکب شاہینہ لارا کے ساتھ موجود خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سر، یہ میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ صرف اس لیے کہ میرے آباء و اجداد پاکیزائی تھے یا اس لیے کہ میں پاکیزہ کا وزٹ کر کے واپس آئی ہوں؟ شاہینہ لارا نے کہا۔ ان دونوں کا حکومت کافرستان کو علم ہے اور وزارت سائنس کی اجازت سے آپ کو پرزہ کے حصول کے لیے پاکیزہ بھیجا گیا تھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ان باتوں کا کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف کو علم ہی نہ ہو۔ یقیناً آپ نے وہاں کوئی ایسا اقدام کیا ہے جس پر وہ چونک اٹھے ہیں، میں وہی معلوم کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر رونالڈ نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔
میں کچھ عرض کر سکتا ہوں جناب، ساتھ بیٹھے جیکب نے کہا تو ڈاکٹر رونالڈ اور شاہینہ لارا دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کر کہیں، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ سر، میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بطور سیکیورٹی گارڈ میڈم لارا کے ساتھ پاکیزہ گیا تھا، وہاں ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے ہم لوگ۔ میڈم لارا نے شیڈول کے مطابق رفیق حیات سے ملاقات کی اور میڈم لارا کئی گھنٹوں تک اس کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد ہم واپس ہوٹل آ گئے۔ شام کی فلائٹ سے ہماری سیٹیں بک تھیں۔ میڈم لارا نے تب تک کمرے میں آرام کرنے کے لیے کہا تو ہم بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پھر ہم جب فلائٹ سے کچھ دیر پہلے میڈم لارا کے کمرے میں گئے تو یہ کمرے میں موجود نہ تھی۔ ہم پریشان ہو گئے تو ایک ویٹر نے ہمیں بتایا کہ مس لارا ہوٹل کے ہال میں ایک خطرناک آدمی علی عمران کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ یہ سن کر ہم بے حد پریشان ہو گئے۔ ادھر فلائٹ کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ ہم نے انہیں وہاں سے اٹھانے کے لیے چھوٹا سا ڈرامہ کیا، کیونکہ ویسے شاید وہ خطرناک آدمی چونک پڑتا اور ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈال سکتا تھا۔ میری ساتھی نے ہوٹل کے باہر سے پبلک فون بوتھ سے ہوٹل میں فون کیا اور اس علی عمران سے بات کرنے کے لیے کہا۔ فون پر بات کرنے کے لیے جب یہ آدمی فون روم میں گیا تو میں نے وہاں پہنچ کر میڈم لارا کو فوراً باہر آنے کا کہا۔ میڈم لارا پہلے تو حیران رہ گئی، لیکن پھر یہ باہر آ گئی اور پھر ہم انہیں ٹیکسی میں لے کر سیدھے ایئرپورٹ پہنچے، کیونکہ ہوٹل میں کمرے ہم چھوڑ چکے تھے، اور ہم وہاں سے کافرستان پہنچ گئے۔ سر، بس یہی ایک واقعہ ہوا، باقی سب تو ٹھیک رہا، جیکب نے کہا۔ وہ ایک عام سا آدمی تھا، ہنسنے بولنے والا، وہ کہاں سے خطرناک ہو گیا؟ میرے کمرے میں دل گھبرایا تو میں ہال میں چلی گئی۔ وہاں کوئی ٹیبل خالی نہ تھی، ایک ٹیبل پر اکیلا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کی اجازت طلب کی تو اس نے اجازت دے دی۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر انجوائے کیا اور پھر وہ فون سننے چلا گیا اور جیکب میرے پاس آیا اور مجھے اٹھا کر باہر لے آیا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ فلائٹ تیار ہے، ہمیں فوراً ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے، لیکن ابھی وہاں دیر تھی۔ بہرحال ہم جہاز پر سوار ہو کر کافرستان آ گئے۔ دارالحکومت سے ہیلی کاپٹر نے ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ شاہینہ لارا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے ویٹر سے پوچھا تھا کہ وہ آدمی علی عمران کیسے خطرناک ہے؟ ڈاکٹر رونالڈ نے جیکب سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ سر، میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ یہ کہہ کر بہت خطرناک آدمی ہے آگے چلا گیا۔ پھر ہم فوراً واپس آ گئے۔ اب اگر آپ کہیں تو میں واپس جا کر اس بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہوں۔ جیکب نے کہا۔ نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا پروجیکٹ صرف اس پرزے کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ اب پرزہ آنے کے بعد ہمارا پروجیکٹ 2-3 روز میں مکمل ہو جائے گا اور ہم یہاں سے واپس ایکریمیا روانہ ہو جائیں گے۔ البتہ مس لارا، اب آپ پروجیکٹ سے باہر نہیں جائیں گی۔ ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ باہر جانے کی مجھے کیا ضرورت ہے سر؟ میں بھی تو یہاں کام کر رہی ہوں، میں فارغ تو نہیں۔ البتہ میں پیشگی یہ بتا دوں کہ واپس ایکریمیا جا کر کمپنی کی ملازمت سے استعفیٰ دے دوں گی، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے، شاہینہ لارا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے اٹھتے ہی جیکب بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ استعفیٰ دیں یا نہ دیں یہ آپ کا ذاتی فعل ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ایسی کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے جسے ہم پر کوئی حرف آئے، ڈاکٹر رونالڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر رونالڈ، آپ کا یہ رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ میں آپ کے ملازم نہیں ہوں، کمپنی کی ملازم ہوں، اور اگر میں کام کرنے سے انکار کر دوں تو آپ کا یہ پروجیکٹ 100 سال سے بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ میری بات جنرل مینیجر فرانسن سے کرائیں۔ میں ایسا لہجہ اور ایسا ماحول برداشت نہیں کر سکتی، شاہینہ لارا نے یکلخت انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میڈم پلیز غصہ نہ کریں، اس وقت ایسا کرنے سے پوری کمپنی بدنام ہو جائے گی، جیکب نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر مجھے کیوں اس انداز میں بے عزت کیا جا رہا ہے؟ بولو، شاہینہ لارا نے تیز لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری مس لارا، آپ کام مکمل کریں، یہ بات تو ہم واپس جا کر بھی طے کر سکتے ہیں، ڈاکٹر رونالڈ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شاید موقع کی نزاکت نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ شاہینہ لارا سے معذرت کرے۔ اوکے، لیکن اب میں اس کمپنی میں مزید کام نہیں کر سکتی، شاہینہ لارا نے پیر پٹکتے ہوئے کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جیکب نے بھی سلام کیا اور پھر بھی وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ عجیب لڑکی ہے، کافرستانی سیکرٹ سروس اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی ہے اور اس کو غصہ آ رہا ہے۔ نان سینس، مجھے چیف سے خود بات کرنا ہوگی، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا، اور پھر وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس PA2 جنرل مینیجر، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی کافرستان سے۔ ڈاکٹر رونالڈ بول رہا ہوں، چیف سے میری بات کراؤ۔ اوکے، ہیلو رانسن بول رہا ہوں، جنرل مینیجر۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر رونالڈ بول رہا ہوں، چیف کافرستان پروجیکٹ سے، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ او، کوئی خاص بات جو آپ نے فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے قدرے پریشان سے لہجے میں کہا گیا۔ سر، مس لارا کی وجہ سے معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ مس لارا کو پاکیزہ بھجوایا گیا تھا پرزہ لینے کے لیے، جو ہیڈ کوارٹر میں بھی نہ تھا۔ آپ کو تو معلوم ہے اور آپ نے ہی معلوم کر کے بتایا تھا کہ یہ پرزہ پاکیزہ میں رفیق حیات صاحب کے پاس موجود ہے۔ مس لارا کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے 2 گارڈز گئے تھے۔ پرزہ لے کر وہ واپس آ گئی، لیکن ان کی آمد کے فوراً بعد کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کا فون آیا۔ وہ مس لارا کی وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ میں نے انہیں مطمئن کر دیا، پھر میں نے مس لارا کو آفس طلب کیا، ڈاکٹر رونالڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور پھر انہوں نے مس لارا سے ہونے والی گفتگو، جیکب کی بتائی ہوئی تفصیل اور پھر مس لارا کا رد عمل سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا مس لارا کو واپس طلب کر لیا جائے؟ چیف نے کہا۔ نہیں چیف، بس اب 2-3 روز کا کام باقی رہ گیا ہے اور یہ کام بھی مس لارا نے ہی سر انجام دینا ہے۔
میں صرف آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا۔ آپ پروجیکٹ پر توجہ دیں تاکہ ہماری کمپنی سرخرو ہو سکے، باقی باتیں مجھ پر چھوڑ دیں۔ مس لارا ہماری پرانی اور تجربہ کار انجینئر ہیں اور بے شمار پروجیکٹس پر اس نے کام کیا ہے، اس لیے جب آپ واپس آ جائیں گے تو ان کا غصہ اس دوران ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، اور پھر جب میری ان سے بات ہوگی تو وہ نارمل ہو جائیں گی اور آپ سے خود ہی معافی مانگ لیں گی۔ چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے میں نے الٹا ان سے معذرت کر لی ہے، لیکن چیف، انہوں نے جو رد عمل ظاہر کیا ہے اس سے لگتا ہے کہ اب وہ شاید مستقل اس شخص علی عمران کے ساتھ پاکیزہ میں رہنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر رونالڈ نے کہا، اگر وہ بضد ہے تو ٹھیک ہے، کمپنی تو چلتی رہتی ہے، کوئی آدمی ناگزیر نہیں ہوا کرتا۔ ہماری کمپنی بھی مس لارا کے بغیر چلتی رہے گی، البتہ کوشش کی جائے گی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں، چیف نے کہا۔ یس چیف، اوکے گڈ بائے، ڈاکٹر رونالڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے پھر دیکھوں گا کہ کیسے مس لارا اس کمپنی میں رہتی ہیں۔ ڈاکٹر رونالڈ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، بڑبڑا کر تیز قدم اٹھاتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تنویر اپنے رہائشی فلیٹ میں بیٹھا ٹی وی پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو اس نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر ٹی وی کی آواز کم کی اور پھر ریموٹ کنٹرول کو واپس رکھ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس تنویر بول رہا ہوں، تنویر نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ نازیہ بول رہی ہوں، دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی دی تو تنویر بے احتیاط چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کی تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ کو میرا فون نمبر کس نے دیا؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں صحافی ہوں اور میرے لیے کسی کا فون نمبر حاصل کرنا اتنا مشکل کام نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ سینکڑوں ذرائع ہو سکتے ہیں معلوم کرنے کے۔ نازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کیوں فون کیا ہے؟ تنویر نے اس بار پولیس آفیسر کے انداز میں جھٹکے دار لہجے میں کہا، میں نے آپ سے چند انتہائی ضروری باتیں کرنی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے فلیٹ پر آ جاؤں؟ نازیہ نے کہا، سوری، میں اکیلا رہتا ہوں اس لیے آپ کو اپنے فلیٹ پر آنے کی دعوت نہیں دے سکتا۔ تنویر نے کہا، تو کیا ہوا، آپ اکیلے رہنے کی وجہ سے آدم خور بن گئے ہیں جو آپ مجھے کھا جائیں گے؟ میں آ رہی ہوں۔ دوسری طرف سے نازیہ نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، یہ تو گلی ہی پڑ گئی ہے۔ تنویر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پیڈل دبا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دی۔ یس سالیہ بول رہی ہوں۔ تنویر بول رہا ہوں، سالیہ، یہ تم نے کیا میرے پیچھے عذاب لگا دیا ہے؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا تنویر صاحب، میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ دوسری طرف سے سالیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کی دوست ہے نا نازیہ؟ تنویر نے کہا، اور پھر اس نے اس کا فون آنے اور پھر اس کے فلیٹ پر آنے کی بات بتا دی۔ وہ بہت اچھی، شریف اور خوبصورت دل و ذہن کی مالک لڑکی ہے، آپ اس سے ڈری نہیں، وہ آپ کو کھا نہیں جائے گی۔ سالیہ نے لطف لینے کے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، میں اسے ڈر نہیں رہا، میں یہاں اکیلا فلیٹ میں موجود ہوں اس لیے اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ یہاں آ جائیں اور اسے واپس لے جائیں، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دوست اپنے ہاتھ پیر تڑوا بیٹھے۔ تنویر نے اسی لہجے میں کہا، مجھے چیف سے بات کرنا پڑے گی، اس نے نہ جانے کس قسم کی تربیت دی ہے آپ مردوں کو کہ آپ عورت کے نام سے ہی بھڑک اٹھتے ہیں۔ یہ نارمل رویہ نہیں جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں، یہ باتیں اب پرانی ہو چکی ہیں کہ میں فلیٹ پر اکیلا ہوں۔ سالیہ نے غصیلے لہجے میں کہا، آپ دونوں ہی ایک جیسی ہیں۔ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بغیر کچھ کہے ریسیور کریڈل پر پٹک دیا۔ ایک بار اس کا جی چاہا کہ وہ اٹھ کر چلا جائے اور فلیٹ کو تالا لگا دے، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ اس طرح سالیہ سب سے پروپیگنڈا کرتی رہے گی کہ تنویر ڈر کر بھاگ گیا ہے۔ اس کی نظریں ٹی وی پر پڑیں تو ابھی تک وہ فلم چل رہی تھی، لیکن آواز بے حد کم تھی۔ اس نے لاشعوری طور پر ریموٹ کنٹرول اٹھا کر آواز بلند کر دی اور اس کے ساتھ ہی وہ بے احتیاط چونک پڑا، کیونکہ فلم کی سین میں ہیرو ایک ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور ڈاکٹر اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے عورتوں کے ساتھ اپنا رویہ نارمل رکھنا چاہیے، وہ عورتوں کا مشہور قاتل جیکب دی ریپر نہ بن جائے۔ اور تنویر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آف کر دیا۔ بات تو ڈاکٹر کی صحیح ہے، میرے اور جیکب دی ریپر کے درمیان کیا فرق ہے؟ صرف اتنا کہ وہ عورتوں کو دانستہ ہلاک کر دیتا ہے اور ہم ان کے جذبات کی توہین کرتے ہیں۔ اوکے، آنے دو نازیہ کو، اب میں اس سے ایسا سلوک کروں گا کہ وہ آئندہ میری طرف رخ ہی نہ کرے گی، تنویر نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اس لمحے کال بیل بجی تو تنویر مسکراتا ہوا اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ تنویر نے قریب جا کر اونچی آواز میں پوچھا۔ میں نازیہ ہوں۔ باہر سے نازیہ کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو تنویر نے چٹکنی ہٹائی اور دروازہ کھول دیا۔ آپ اتنے خوفزدہ کیوں رہتے ہیں؟ پہلے پوچھتے ہیں اور پھر دروازہ کھولتے ہیں۔ باہر موجود نازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ اندر آ جائیں پھر بتاتا ہوں۔ تنویر نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو نازیہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے جینز کی پینٹ اور ہاف آستین کی سرخ شرٹ پہن رکھی تھی، گلے میں پھولدار سکارف باندھا ہوا تھا، کانوں میں ہیرے کے ٹاپ سے اور پیروں میں مردانہ بوٹ تھے۔ تنویر نے اس کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ اس لیے تمہارا نام پوچھا تھا کہ تم کہیں بے خبری میں میرے ہاتھوں ماری نہ جاؤ۔ تنویر نے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ارے وہ کیوں؟ کیا جو بھی آپ کے دروازے پر آئے تو آپ اسے گولی مار دیتے ہیں؟ نازیہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہم دشمندار لوگ ہیں محترمہ نازیہ صاحبہ، اور دشمندار لوگ پوچھتے بعد میں اور گولی پہلے چلاتے ہیں، تنویر نے سیٹنگ روم میں پہنچتے ہوئے کہا، اور پھر نازیہ کو صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ ایک سائڈ پر موجود فریج کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے فریج
जूस के 2 टिन निकाले और एक लाकर नाज़िया के सामने रख दिया। वाह! इसका मतलब है कि आपको मेहमान नवाज़ी भी आती है। वेरी गुड। फिर तो आप अच्छे खासे कल्चर्ड आदमी हैं। नाज़िया ने जूस का टिन उठाते हुए कहा, तो तुम्हारे ख़्याल में क्या मैं उजड़, वहशी और आदमखोर हूँ? तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, फ़ोन पर तो आपका अंदाज़ ऐसा ही था जैसे फ्लैट पर आप अकेले हों और उस हालत में अगर कोई औरत आ जाए तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। नाज़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरा मिजाज ऐसा ही है। ये मैं इसलिए नहीं करता या कहता कि मैं उजड़ या वहशी हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं औरतों की इज्जत को सबसे मुकद्दम समझता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई औरत पर गलत उंगली भी उठाए, और ऐसा इस वक्त हो सकता है कि जब कोई औरत ऐसे फ्लैट में मौजूद हो जिसमें कोई अकेला मर्द मौजूद हो और दोनों के दरमियान कोई एहतराम का रिश्ता भी ना हो। तनवीर ने मुसलसल बोलते हुए कहा, तो नाजिया के चेहरे पर यकलखत हैरत के तासरात उभर आए। मैं सोच भी ना सकती थी कि सोच का ये एंगल भी हो सकता है। वाकई ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मैं खुद भी आइंदा मोहतात रहूंगी, लेकिन मैंने आपसे बहुत सी बातें करनी है, इसलिए अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी रेस्टोरेंट या होटल में बैठकर 2 कप चाय ही पी लें? नाज़ी ने कहा, ठीक है चलो। तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों करीब ही एक अच्छे रेस्टोरेंट के हाल के एक कोने में बैठे हुए थे। तनवीर ने हार्ड कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। हाँ, अब बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो? तनवीर साहब, मैं सहाफ़त के सिलसिले में अब तक बेशुमार अफराद से मिल चुकी हूँ, लातादाद अफराद में, हर टाइप और हर फील्ड के अफराद। लेकिन ये हकीकत है कि मुझे आपके अंदर अजीब सी कशिश महसूस होती है, और ये इस कशिश का नतीजा है कि मेरा दिल बार बार यही चाहता है कि आपसे मुलाकात होती रहे। लेकिन आपका मिजाज मेरे इस ख्याल के खिलाफ था, इसलिए मैंने साले से बात की, तो साले ने आपकी बेहद तारीफ़ की और मुझे बताया कि आप बज़ाहिर सख्त और उखड़ मिजाज के हामिल नजर आते हैं, लेकिन दरअसल आप अंदर से बेइंतहा नर्म हूँ और दोस्त मिजाज के हामिल हैं। इसलिए मैं हिम्मत करके आपके फ्लैट पर आ गई, और वहाँ आपने जो बातें की और यहाँ आपने जिस लहजे में बात की, उससे ये साबित होता है कि साले की बात वाकई दुरुस्त है। नाजिया ने मुसलसल बोलते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, लेकिन तुम चाहती क्या हो ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तनवीर ने इस बार खुश्क और सर्द लहजे में कहा, और फिर उससे पहले कि मजीद कोई बात होती, वेटर ने हॉट कॉफ़ी के बर्तन मेज़ पर लगाने शुरू कर दिए, और ये दोनों इस वक्त तक खामोश रहे जब तक वेटर वापस ना चला गया। हाँ, बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो? तनवीर ने दोबारा कहा, सिर्फ दोस्ती, इखलास से भरी दोस्ती और बस। नाजिया ने काफ़ी तैयार करते हुए कहा, सॉरी, मैं ख़वातीन से दोस्ती का कायल नहीं। आपने दोस्ती करनी है तो साले से करें, मुझसे नहीं। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या आपकी दोस्ती किसी और खातून से है? नाजिया ने हार्ड कॉफ़ी की एक प्याली तनवीर के सामने रखते हुए मुस्कुरा कर पूछा। नहीं मोहतरमा, मेरी किसी खातून से कोई दोस्ती नहीं, और ना ही मैं किसी खातून से दोस्ती का कायल हूँ। तनवीर ने हार्ड कॉफ़ी की प्याली उठाते हुए कहा, मुझे साले ने कहा है कि आपकी कोई साथी खातून जो स्विस नजाद है, मिस जूलियाना, आपकी उनसे बेहद दोस्ती है। नाजिया ने शरारत भरी नज़रों से तनवीर की तरफ देखते हुए कहा, साले ने अगर दोस्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो गलत किया है। ये दुरुस्त है कि मैं मिस जूलियाना को पसंद करता हूँ, लेकिन पसंद करना और बात होती है जबकि दोस्ती का दायरा बेहद वसी हो जाता है और उसमें बेशुमार टाइप के मामला शामिल हो जाते हैं। तनवीर ने काफ़ी की चुस्की लेते हुए जवाब दिया। वो बेहद संजीदा नजर आ रहा था। बात तो तनवीर साहब एक ही है, पसंद पहली सीढ़ी है और दोस्ती दूसरी। मैंने लफ्ज़ कशिश इस्तेमाल किया था, आप उसकी जगह पसंद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़िया के लहजे में हल्की सी मुस्कुराहट नुमाया थी। पसंद तो किसी को भी किया जा सकता है, मसलन किसी फूल को, किसी दरख्त को, किसी इमारत को, किसी इंसान को, और किसी रेस्टोरेंट का हाल मुझे पसंद आ सकता है। किसी भी जगह का माहौल मुझे पसंद आ सकता है, लेकिन इससे ये मतलब नहीं कि मेरी इस रेस्टोरेंट से दोस्ती हो गई है। और अगर बकौल तुम्हारे तुम मुझे पसंद करती हो तो करती रहो, मुझे उससे क्या लेना देना। तनवीर ने अपनी आदत के मुताबिक साफ और खरे अल्फाज में बात करते हुए कहा। गुड तनवीर साहब, आप वाकई साफ गो इंसान हैं। साले ने मुझे बताया था तो मुझे यकीन ना आया कि इस दौर में भी ऐसे खरे और सच्चे अफराद हो सकते हैं। मैंने उसे शर्त लगाई कि मैं आपको अपनी बातों से इस नहज पर ले आऊँगी कि आप मेरे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मेरा अब तक का तजर्बा यही था कि औरत की तरफ से मामूली सा झुकाव महसूस करते ही मर्द फ़ौरन ही मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ झुक जाते हैं। लेकिन आप इस तजर्बे से वाकई मुख्तलिफ साबित हुए हैं, और मैं सालिया से शर्त हार चुकी हूँ। अब मुझे किसी बड़े होटल में डिनर कराना पड़ेगा। आप आएंगे उस डिनर में? सॉरी, मैं नहीं आ सकता, और तुम मुझे उस पर मजबूर नहीं करोगे। और हाँ, अब ये बताओ कि तुमने अपनी फजूल बातों के लिए मेरा वक्त ज़ाया किया है या कोई और बात भी है? तनवीर ने कहा तो नाजिया एक बार फिर हंस पड़ी। ख़वातीन से इस कदर सख्त और खुश लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। मैंने आपका वक्त ज़ाया नहीं किया, बल्कि मैं आपके पास ये पूछने के लिए आई हूँ कि आप लोगों को शाहीना लारा से क्या और क्यों दिलचस्पी पैदा हो गई है, इसकी असल वजह क्या है? अगर आप मुझे बताएं तो मैं भी इस सिलसिले में आप और आपके साथियों की मदद कर सकती हूँ। नाजिया ने कहा, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसी बातें मुझसे पूछने की बजाय सालिया से पूछा करो। तनवीर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, आपका साथी अली इमरान अपनी साथी स्विस नज़ार जूलियाना के साथ रफ़ीक हयात से मिला है और उससे शाहीना लारा के बारे में पूरी तफसील मालूम की, और आप कह रहे हैं कि आपको दिलचस्पी नहीं? नाजिया ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम कि कोई रफ़ीक हयात से मिला है? तनवीर ने चौंक कर पूछा। मुझे रफ़ीक हयात ने खुद बताया है। नाजिया ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम रफ़ीक हयात से मिली हो, और क्या तुम्हारे दरमियान इस कदर बेतकल्लुफ़ी है कि वो तुम्हें हर बात बता देता है?
تنویر نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا، میں تو روزانہ اس سے ملتی ہوں۔ نازیہ نے کہا، کیوں؟ تنویر نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، آپ کو جب مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو آپ کو میری رفیق حیات سے ملنے پر غصہ کیوں آ رہا ہے؟ نازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تم سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے اور مجھے غصہ کیوں آنے لگا؟ میں تو حیرت کی وجہ پوچھ رہا ہوں۔ تنویر نے کہا، تو پھر سن لیجئے کہ میں تو روزانہ رفیق حیات سے ملتی ہوں، اور جہاں تک اس کا مجھے اس بارے میں بتانا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ وہ بے حد پریشان ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس نے ایک سائنسی پرزہ ایک لڑکی شاہینہ لارا جو کہ اکریمہ کے انجینئرنگ فرم میں ملازم ہے کو فروخت کیا، جس پر یہاں کی انٹیلیجنس حرکت میں آ گئی، اور صرف یہاں کی نہیں بلکہ سوئٹزرلینڈ کی انٹیلیجنس بھی، اور مقامی انٹیلیجنس کا ڈپٹی ڈائریکٹر علی عمران ایک سوئس نژاد لڑکی مس جولیانا کے ساتھ یہاں آیا تھا، اور اس نے کریٹ کر مجھ سے شاہینہ لارا کے بارے میں تفصیل معلوم کی تھی، جس پر میں سمجھ گئی کہ یہ علی عمران سالیہ کا ساتھی ہے اور وہ لڑکی جولیانا وہی ہے جس میں آپ دلچسپی لیتے ہیں، آپ کے الفاظ میں پسند کرتے ہیں۔ میں بے حد حیران ہوئی کہ اگر آپ کا تعلق واقعی کسی خفیہ ایجنسی سے ہے، میرا مطلب ہے کہ انٹیلیجنس یا کسی بھی دوسری ایجنسی سے، تو وہ سوئس نژاد لڑکی کیسے آپ کی ساتھی بن گئی؟ وہ تو غیر ملکی ہے۔ میں نے یہ بات سالیہ سے پوچھی تو اس نے کچھ بتانے سے صاف انکار کر دیا، جس پر میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھوں، آپ سچے اور کھرے آدمی ہیں، اس لیے آپ سچ بتا دیں گے۔ نازیہ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں اس معاملے میں کیا دلچسپی ہے؟ تنویر کی بات کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا،